پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن لمیٹڈ اسلام آباد مرکز، یہ وہ جگہ تھی جو 12 اکتوبر کی جنرل مشرف کی فوجی بغاوت کا محور تھا۔ یہاں سے ہی سب سے پہلے جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چلی اور اس کے بعد یہی وہ راستہ ہے جہاں سے فوجی بغاوت یا فوجی داخل ہوئے۔ یقیناً یہ ایسا واقعہ تھا جو 12 اکتوبر 1999 کی نام نہاد پرامن بغاوت کو خونی بغاوت میں بدل سکتا تھا۔ ایک انگلی کی لرزش سے پاک فوج کے مسلح افسران و اہلکاروں کے علاوہ میرے سمیت پاکستان ٹیلی ویژن کے اس وقت کے چیئرمین سینیٹر پرویز رشید، چند پروڈیوسر حضرات اور تکنیکی عملے کے چند اراکین آج اس دنیا میں نہ ہوتے، اور ہمارے سیاسی و مذہبی علماء کو شہیدوں اور واصل جہنم ہونے والوں میں تفریق کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ سارا قصہ تھا ہی اتنا شرمناک کہ فوج کے سابق سربراہ اور 12 اکتوبر کی بغاوت کے قائد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو بھی اپنی اکلوتی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں اس کا تفصیلی ذکر کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس 5 منٹ کے دورانیے کے واقعے کے مذکورہ بالا گواہان اپنی اپنی مجبوری کے باعث اس قصے کو منظر عام پر نہیں لائے۔ میں خود بطور پی ٹی وی رپورٹر اس وقت تک کالم نویسوں کے اہم عہدے پر فائز نہ ہوا تھا۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب اس رات زیر حراست ہو گئے اور بعد میں شاید یہ واقعہ ہی بھول گئے، اور میرے سمیت پی ٹی وی کے دوسرے ملازمین صرف نجی گفتگو میں اس واقعے کو دہراتے رہے۔ آج پھر 12 اکتوبر ہے اور میں 12 اکتوبر کے نام نہاد پرامن بغاوت کا پردہ چاک کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ 12 اکتوبر 1999 کی شام تقریباً 5:30 بجے ایک اسائنمنٹ سے واپس لوٹا تو نیوز روم کی طرف جاتے ہوئے راہداری میں چند ساتھیوں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھنا شروع کر دیا، اب کیا ہوگا؟ میں اپنی لا علمی پر حیران ہوا اور پوچھا کیا ہوا، مگر کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک دوست نے بتایا کہ جنرل مشرف کو برطرف کر دیا گیا ہے اور اس کی خبر چند منٹ پہلے پی ٹی وی پر نشر کر دی گئی تھی۔ نیوز روم میں داخل ہوا تو 6 بجے کے انگریزی بلیٹن کی تیاری ہو رہی تھی۔ شائستہ زید خبریں پڑھنے کی ریہرسل کر رہی تھی۔ دھان پان جیسے نازک نیوز ایڈیٹر اویس بٹ گول نیوز ڈیسک کے مرکزی کرسی پر بیٹھے کسی بڑی اور بری خبر کے منتظر تھے۔ حسب عادت مذاق میں پوچھنے کی کوشش کی تو کوئی جواب نہ ملا۔ اتنے میں خبر نامے کے انداتا اور ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب تیز قدموں کے ساتھ میری ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھے اور اویس بٹ صاحب کو کچھ کاغذ تھما دیے جو انہوں نے دیکھے بغیر ہی انگریزی بلیٹن کے کاغذوں میں شامل کر دیے۔ محسوس ہوا کہ شائستہ زید جنہوں نے انگریزی کی خبریں پڑھنا تھی ان کو بھی وہ خاص خبر ریہرسل کے لیے فوری طور پر نہیں دی گئی۔ نیوز ڈیسک پر کنٹرولر نیوز MZ سہیل بھی موجود تھے جو حسب عادت پریشانی کے عالم میں اپنے ڈائریکٹر نیوز کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اچانک نیوز روم کا دروازہ کھلا اور سب نے پیچھے مڑ کر یوں دیکھا جیسے چھاپا پڑ گیا ہو۔ پاک فوج کا ایک باوردی میجر اپنی سب مشین گن تانے خبرنامہ ڈیسک کی جانب گیا اور پھر معلومات لے کے درست ہدف یعنی انگریزی ڈیسک پر آ پہنچا۔ Who is in charge؟ آپ کا نگران کون ہے؟ میجر نثار نے پوچھا۔ کوئی جواب آنے سے پہلے ہی نیوز ایڈیٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نیوز بلیٹن خاموشی سے ڈیسک پر رکھ دیا۔ کنٹرولر نیوز MZ سہیل صاحب نے کہا، یہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر ہیں، اور ساتھ ہی ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب نے حسب عادت انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، جی فرمائیے، ناچیز کو شکور طاہر کہتے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میجر نثار نے جواب دیا، The news about sacking of our army chief will not go on air. Am I clear؟ یعنی کہ ہمارے آرمی چیف کی برطرفی کی خبر نشر نہیں کی جائے گی، کوئی شک؟ آپ باقی تمام خبریں معمول کے مطابق چلائیں، میجر نثار نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ نیوز ایڈیٹر اویس بٹ نے ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب کے چہرے کی طرف دیکھا اور ان کا چہرہ پڑھ لیا۔ اویس بٹ نے وہ خبر نکال کر ہوا میں لہرائی اور کوڑے دان میں ڈال دی۔ میجر نثار نے یہ بھی پوچھا کہ یہ خبریں کون سے اسٹوڈیو سے نشر کی جاتی ہیں، مجھے بتایا جائے، جس پر نیوز روم میں سے کوئی میجر نثار کو لے کر کنٹرول روم کی جانب روانہ ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے میجر نثار کی سیدھی مشین گن دیکھ کے میں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ اپنا ملک ہے اور اپنے شہری برائے مہربانی گن کی نالی زمین کی جانب کر لیں، کہیں گولی ہی نہ چل جائے۔ میجر نثار کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ اسی دوران ڈائریکٹر نیوز اپنی سیٹ سے اٹھ کر ہمارے پاس آئے اور مجھے کسی قسم کی بحث کرنے سے روک دیا۔ میجر نثار کے کنٹرول روم روانہ ہونے کے بعد پی ٹی وی کا ایک ڈرائیور انگریزی نیوز ڈیسک کی طرف آیا اور آہستگی سے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے نئی ویڈیو آئی ہے،
یہی تھی وہ ویڈیو جس کا سب کو انتظار تھا۔ اس ویڈیو میں نواز شریف جنرل ضیاء الدین کو نئے آرمی چیف کے عہدے کے پھول لگا رہے تھے اور جنرل ضیاء الدین بطور آرمی چیف نواز شریف کو سلیوٹ کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر نیوز نے پوچھا وہ ویڈیو کدھر ہے؟ ڈرائیور نے بھی نیوز روم میں موجود مسلح سپاہی کو دیکھتے ہوئے اپنی بائیں جیب پر ہاتھ رکھ دیا، جس کے بعد ایک ساتھی پروڈیوسر اسے ایک سائیڈ پر لے گیا اور پھر شائستہ زید 6 بجنے سے چند منٹ پہلے نئے آرمی چیف کی خبر کے بغیر ہی اسٹوڈیو روانہ ہو گئی۔ ہم سب کو یقین ہو گیا کہ فوج نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے اور فوجی بغاوت کامیاب ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد جب میں نیوز روم سے نکل کر ڈائریکٹر نیوز کے کمرے کی جانب جا رہا تھا تو سامنے سیڑھیوں سے ایک انتہائی سمارٹ اور طویل القامت بریگیڈیئر جاوید ملک، جو یقیناً وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے، ہاتھ میں پستول لہراتے اوپر کی جانب آتے دکھائی دیے۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھا کنٹرول روم کہاں ہے؟ مجھے تعجب ہوا مگر پھر بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ میں نے انہیں صحیح راستے پر ڈالنے میں ہی غنیمت جانی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ کنٹرول روم میں مسلح میجر نثار اپنے 2 مسلح سپاہیوں کے ساتھ سکرینوں پر نظر جمائے کھڑے تھے اور پینل پر بیٹھی خاتون پروڈیوسر کے ہاتھ میں خبروں کے کاغذات چیک کر رہے تھے کہ کہیں جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر نہ چل جائے۔ ہاتھ میں پستول لہراتے بریگیڈیئر جاوید ملک نے کنٹرول روم میں داخل ہوتے ہوئے چلا کر پکارا، "Hey Major, I am Brigadier Javed Malik of Pakistan Army and I order you to disarm yourself and consider yourself under arrest." میجر، میں پاک فوج کا بریگیڈیئر جاوید ملک تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ہتھیار پھینک دو اور اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو۔ سب سے خطرناک بات جس نے وہاں موجود ہم سب کے اوسان خطا کر دیے یہ ہوئی کہ بریگیڈیئر نے یہ حکم دیتے ہوئے اپنا پستول میجر نثار کی کن پٹی پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی مشین گن چھیننے کی کوشش کی۔ یہ دیکھتے ہی میجر نثار کے ساتھی 2 مسلح سپاہیوں نے اپنی رائفلیں سیدھی کر لی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دونوں آفیسران کو خدا کے واسطے دیے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ صورتحال یہ تھی کہ بریگیڈیئر انتہائی غصے میں اپنی انگلی کبھی پستول کے ٹریگر پر رکھ دیتا اور کبھی باہر نکال لیتا اور نالی میجر نثار کی کن پٹی کے قریب، جبکہ کوہنی میجر کی چھاتی پر رکھی تھی۔ دوسری طرف میجر نثار نے اپنی سب مشین گن سیدھی کر کے بریگیڈیئر صاحب کے پیٹ پر رکھی تھی، جسے بریگیڈیئر صاحب چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں چلا کر مسلح سپاہیوں کو بھی سمجھا رہا تھا کہ خدا را تحمل کریں، کوئی کچھ نہ کرے۔ یہ وہ وقت تھا جب شائستہ زید انگریزی کے اسٹوڈیو کے اندر سے کھیلوں کی خبریں پڑھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی یعنی اسپیشل برانچ کے کالی جیکٹوں اور سفید شلوار قمیض میں ملبوس اہلکار بھی پہنچ گئے اور انہوں نے میجر نثار کو دائیں بائیں سے دبوچ لیا۔ کچھ لمحے اپنی بائیں جانب دیکھا تو سینیٹر پرویز رشید بھی کھڑے تھے جو بریگیڈیئر جاوید ملک کی پشت پر تھے۔ بریگیڈیئر جاوید ملک کے احکامات کے جواب میں میجر نثار نے واضح طور پہ چند باتیں کی۔ سر، آئی ایم ناٹ انڈر یور کمانڈ۔ سر، میں آپ کے زیر کمان نہیں ہوں۔ سر، آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی ٹیکنگ انسٹرکشنز فرام یو۔ سر، میں آپ سے ہدایات لینے کا مجاز نہیں ہوں۔ سر، پلیز ٹاک ٹو مائی سپیریئر آفیسرز، مائی امیڈیٹ باس ان 111 بریگیڈ۔ سر، آپ 111 بریگیڈ میں میرے اعلیٰ افسران سے بات کریں۔ یہ کہتے ہوئے میجر نثار نے اپنا وائرلیس سیٹ کا ریسیور بریگیڈیئر کی طرف بڑھایا مگر بریگیڈیئر جاوید نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی شور شرابے کے دوران سینیٹر پرویز رشید بھی میجر نثار کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بطور ایک عدالتی رپورٹر آئین کا آرٹیکل 6 فوری طور پر میرے ذہن میں آیا اور میں نے سینیٹر پرویز رشید کے گوش گزار کیا جنہوں نے وہی بات میجر نثار کے لیے بھی دہرائی، مگر اس وقت تک تو سب کو آرٹیکل 9 یعنی زندہ رہنے کے بنیادی حق کی پڑی تھی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے عملے کے معروف شخصیت حاجی صدیق نے میجر نثار کے کاندھے سے مشین گن کی پٹی اتار کر گن چھین لی، جس پر میجر نثار نے مزاحمت کی تو ان کے مسلح سپاہیوں نے بھی للکار کر گنیں سیدھی کر لی۔ جوانوں، گنیں نیچے کرو، بریگیڈیئر جاوید نے جواباً للکارا۔ میں نے چلا کے کہا کہ میجر نثار نے آج خود ہی مشین گن حوالے کی ہے۔ یقیناً یہ درست نہیں تھا۔ بریگیڈیئر کے حکم پر وزیر اعظم ہاؤس کے سیکیورٹی اہلکاروں نے دونوں مسلح سپاہیوں سے بمشکل بندوقیں لے لی۔ میجر نثار کو شفٹ انچارج کے کمرے میں نظر بند کیا گیا جبکہ مسلح سپاہیوں کو ساتھ ہی ایک اسٹوڈیو میں بھیج دیا گیا۔ کسی نے آواز لگائی، میجر صاحب اور جوانوں کو چائے پیش کی جائے۔ بریگیڈیئر صاحب نے فوراً بعد میں اس خبر اور ویڈیو فلم کو چلانے کا حکم دیا جو میجر نثار کے حکم پر روک دی گئی تھی۔ خبر تو شاید شائستہ زید نے پڑھ دی مگر اس کے بعد وہ ویڈیو فلم بھی فوراً خصوصی بلیٹن کے طور پہ چلائی گئی۔ بظاہر فوجی بغاوت ناکام ہو چکی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید ایک تاریخ بن چکی ہے کہ پہلی بار کوئی فوجی بغاوت ناکام ہو گئی ہے، مگر یقیناً یہ خوش فہمی تھی۔ ویڈیو فلم چلائے جانے کے بعد بریگیڈیئر صاحب واپس ہوئے تو ان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے سیکیورٹی کے عملے کے لوگوں نے راستے میں کھڑے SSG کمانڈو کے فوجی کمانڈو سے بھی اس کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر طے یہ ہوا کہ کمانڈو صاحب اپنی جگہ پر رہیں گے اور کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔
ब्रिगेडियर जावेद के सीढ़ियां उतरने के कुछ देर बाद ही एसएसपी परवेज राठौर अपने चश्मे सीधे करते हुए नजर आए और पूछा, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? मैंने मरकजी रास्ते का बताया तो कहने लगे कोई और रास्ता बताएं, जिस पर मैंने उन्हें राहदारी के अख्ताम पे खिड़की के रास्ते बाहर जाने का मशवरा दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो पीटीवी हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाले अकबी रास्ते से निकल गए थे। मैं न्यूज रूम पहुंचा और खबर दी कि बगावत नाकाम हो गई है। अचानक ही खिड़की के पास खड़े प्रोड्यूसर मुजद्दद शेख ने हंसते हुए इतला दी कि असली वाले फौजी आ गए हैं। खिड़की के बाहर से फौजी पलटून के धमकते कदमों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में ही मेजर निसार और उनके साथी सिपाही फिर कंट्रोल में आ गए। मेजर निसार मजीद फौजियों के साथ न्यूज रूम में दाखिल हुए और एक बार फिर सबको अपनी अपनी जगह यानी अपनी औकात में रहने का हुक्म दिया। फिर किसी से ट्रांसमिशन बंद करने वाली जगह का पूछकर न्यूज रूम से रवाना हो गए। रात 8 बजे के करीब ISPR से ब्रिगेडियर सौलत रजा और कर्नल मंसूर भी पहुंच गए और ताल्लुकात आमा की जिम्मेदारियां संभाल ली। टीवी ट्रांसमिशन बंद कर दी गई थी। तारीख में पहली बार खबरनामा नशर न हो सका और बाद में जनरल मुशर्रफ का खिताब हुआ और सुबह 4 बजे बरोज 13 अक्टूबर ही हमको पीटीवी से बाहर आने की इजाजत मिली। 12 अक्टूबर पूरी दुनिया के लिए एक पुरान बगावत होगी, मगर एक उंगली की लग्जत से कुछ भी हो सकता था और खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो फिर हकायक कभी सामने न आ पाते। क्या हम आज तक पोशीदा रहने वाले इस वाक़ये से कुछ सीख सकते हैं? और क्या आइंदा कोई फौजी बगावत खुदा न खास्ता अगर हुई तो पुरअमन होगी? ये वक्त ही बताएगा। मेरे पीछे ये वो तारीखी लोहे का गेट है, पाकिस्तान टेलीविज़न का मरकज़ी दाखिली रास्ता, जिसको फलांगते वक्त पाक फौज के जवानों की तस्वीर पूरी दुनिया में शाया हुई। और वो तस्वीर आज 12 अक्टूबर की एक वाहिद फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है, जिसके हवाले से ही 12 अक्टूबर की फ़ौजी बगावत को याद किया जाता है। 2002 में जनरल मुशर्रफ ने जब दर्जनों निजी चैनलों को काम करने की इजाज़त दी तो हम जैसे ये समझे कि अब मार्शल लॉ कभी नहीं लगेगा। फ़ौज कितने टीवी चैनलों के गेट फलांगेगी? वकला तहरीक में निजी टीवी चैनलों ने अदलिया पर जनरल मुशर्रफ के हमले को नाकाम बनाया और उसे भागने पर मजबूर किया। मगर फिर कुछ यूँ हुआ कि ना मार्शल लॉ का ऐलान हुआ, ना किसी टीवी चैनल के गेट फलांगे गए, बल्कि हमारी अदलिया, पार्लियामेंट और मीडिया हाउसेज ने ऐसे गेट ही उखाड़ फेंके जिनको फलांगना पड़ता। 3 नवंबर की इमरजेंसी की सूरत आइन से गद्दारी पर जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत की सज़ा दी गई, मगर उसे भरपूर फौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया, जिसके बाद अब मार्शल लॉ का ऐलान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।